السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ توحید اور شرک کے بارے میں کئی دنوں سے اللہ تبارک و تعالی بولنے کا موقع دیا تھا، اور آج بھی اللہ بولنے کا موقع دیا ہے۔ تو توحید کے معنی ہیں اللہ کو اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں اکیلا ماننا، اکیلا جاننا، ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کی ذات میں ہم کسی کو شریک کریں تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے صفات میں ہمیں کسی کو شریک کریں تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ اللہ کو ملاوٹ پسند نہیں، اللہ کو خالص توحید پسند ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید کے 7 اصول، 7 رول بیان کیے ہیں۔ ان اصولوں پر عمل کرنے کا نام ہی ایمان ہے۔ ان اصولوں کو ایک نام بھی دیے ہیں ایمان مفصل۔ تو ایمان مفصل یہ ہے آمنت باللہ پہلی چیز، وملائکتہ دوسری چیز، وکتبہ تیسری چیز، ورسلہ چوتھی، والیوم الآخر پانچویں، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی چھٹی، والبعث بعد الموت ساتویں۔ تو ایمان مفصل ایمان مفصل میں 7 چیزوں کو بیان کیے ہیں۔ آمنت باللہ پہلا اصول، اللہ کی ذات پر ایمان لانا۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ وملائکتہ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ وکتبہ تیسرا اصول کیا ہے؟ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ چوتھا اصول ہے ورسلہ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ پانچواں اصول ہے والیوم الآخر آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ چھٹا اصول ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اس پر بھی ایمان لانا۔ ساتواں اصول ہے والبعث بعد الموت مرنے کے بعد زندہ کرنے پر بھی ایمان لانا۔ قرآن کریم بھی توحید کے ان اصولوں کو سورہ نساء میں بیان کیا ہے۔ جیسے دیکھو اللہ فرماتی یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور یقین بنانے پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایمان اور توحید یقین بنانے پر بہت زیادہ زور دیے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے، انہوں نے کہا ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا تو آپ نے فرمایا اے لڑکے تو اللہ کو یاد رکھے گا، اللہ تجھے یاد رکھے گا۔
اور اگر تو اللہ کو یاد رکھے گا تو اس کو اپنے سامنے دیکھے گا، اور جب تو سوال کرے گا تو اور جب تو سوال کرے تو اللہ ہی سے کر، اور جب تو مدد مانگے تو اللہ ہی سے مانگ۔ یقین رکھ کہ اگر تمام لوگ تجھے کچھ نفع پہنچانے پر جمع ہو جائیں تو اسی قدر نفع پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر سب مل کر نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائیں تو اسی قدر تجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں جو تیرے لیے اللہ نے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور کتابیں خشک ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ہمارے نبی کے چچا کے بیٹے، ان کے حوالے سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے، ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے اللہ کو یاد رکھ، اگر اللہ کو یاد رکھو گے اللہ تمہیں یاد رکھے گا، اور اگر اللہ کو یاد رکھو گے تو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، اور کوئی پوچھنا ہے اللہ ہی سے پوچھو، کوئی مدد مانگنا ہے اللہ ہی سے مانگو۔ پوری دنیا مل کر بھی آپ کو نفع دینے کے لیے جم گئی ہے، لیکن نفع اتنا ہی دے سکتی ہے جتنا اللہ مقدر میں لکھ ڈالے۔ پوری دنیا مل کر بھی نقصان دینا چاہے، نقصان بھی اتنا ہی دے سکتی ہے جتنا اللہ تمہاری مقدر میں لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے، کتابیں سوکھ گئی، یعنی اللہ لکھ ڈالے پہلے سب کچھ۔ تو کئی جگہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کو بہت زیادہ، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ کتنی جگہ اللہ فرما کر ہیں کہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ کیوں؟ یاد کرنے کی چیز ہی ہے اللہ بھی۔ کسی سے کچھ نفع مل رہا ہے، کسی سے کچھ پیسہ مل رہا ہے، کسی سے ہمارا کام ہو رہا ہے، کسی تو ہم ان کے پیچھے کتنا پھرتے نہیں؟ آج کل دیکھتے نہیں کہ کتنے چکر لگا رہے ہیں آفسوں کے کہ کام یہاں سے ہوتا ہے، کو معلوم ہو جاتے، دیکھو ان کی کیا خاطرداری کرتی ہیں، ان کو چائے گیا، ان کو بسکٹاں کا، ان کو بریانی گیا، کئی کو تو صرف کام بنانے نہیں پستے، حالانکہ انہوں بھی انسان، آپ بھی انسان، لیکن کتنے چکر کاٹتے ہیں آج آفسوں کے، کورٹوں کے، بڑے بڑے ہیں کہ نہیں، کتنے چکر کاٹ رہے ہیں آج، صرف کیا ہوتا ہوگا، ہمارا کام ہوتا ہوگا۔ تو وہ بھی تو مخلوق ہے بھائی، انہیں بھی تو محتاج ہیں۔ تب محتاج آدمیوں کے پیچھے ہمارا کام بنتا ہے، کہو میں اتنا پھر رہی تو جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ الصمد کی تفسیر میں کہ پوری کائنات اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کے محتاج نہیں۔ انبیاء اللہ کے محتاج، اللہ بھیجنے میں دنیا میں ہے، اللہ نہیں بھیجتا تو کوئی تھا؟ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ جو کچھ بھی کریں گے وہ کوئی پوچھ نہیں سکتا، لیکن ہم جو کریں گے وہ اللہ ضرور پوچھے گا، یاد رکھنا ہے بات۔ اللہ آدم علیہ السلام کو پہلے کیوں بھیجا؟ کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اے اللہ، حضرت آدم ابھی بھی پتلے میں، روح میں، ابھی بھی درمیان میں تھے، ہمارے نبی کو آپ پیدا کر دیے تھے، تو اللہ آخر میں بھیجے کیوں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیوں ہوئے؟ حضرت امام حسن زہر میں کیوں تڑپے؟ الٹا تو ہو سکتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح حضرت فاطمہ کے ساتھ کیوں ہوا؟ حضرت عثمان کو شہید کیوں کرے؟ حضرت ابو بکر کیوں شہید نہیں ہوئے؟ یعنی شام کے زہر میں انتقال ہوئے، جنگ میں شہید نہیں ہوئے۔ حضرت عمر کیوں شہید ہوئے؟ حضرت عثمان کو کیوں اتنا ستایا گیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید کیوں ایسا کام کرے؟ آج بہت سارے سوال ہیں لوگوں کے دماغوں میں، اپنی طرف سے بہت سارا گھڑتے جا رہی، دین بہت سارا گھڑتے جا رہی، اسی لیے تو کوئی پوچھ نہیں سکے اللہ کو۔ اللہ صرف دیکھ رہا ہے کہ جو اللہ معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براق بھیج کر منٹوں میں آسمانوں پر بلایا کہ نہیں، پوری رات بھر جنت و جہنم کا سیر
اپنا دیدار سب کچھ کرا کو نماز کو تحفہ دے کو بھیجا کہ نہیں؟ وہ اللہ طائف میں جب پتھر پڑے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بچایا کیوں نہیں؟ جبرائیل کو کیوں نہیں بھیجا؟ مار پڑنے کے بعد خون جسم سے نکلنے کے بعد اللہ رحم کھا کر پھر بھیجا کیوں؟ پہلے کیوں نہیں بھیجا؟ لا یسأل عما یفعل، جو وہ کر رہا ہے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اتنے زبردست صحابی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اتنا ظالمانہ طریقے سے ان کو شہید کیا گیا، یعنی اتنا ظلم کیا ان کے پر، مظلوم تھے، بہت بڑے مظلوم تھے، اتنا ظلم حضرت عثمان تھا۔ آج بھی ہم یاد کریں گے تو رونا آ جائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان میں ایسی گستاخی کیوں؟ ایسے بہت سارے سوالات امت میں ہیں۔ انبیاء پہلے کیوں ہیں؟ صحابہ بعد میں کیوں ہیں؟ تابعین تبع تابعین، علماء، محدثین، مفسرین، اولیاء اللہ، کیوں ترتیب بنی ہے سوال۔ قرآن پر کیوں عمل ہے سوال۔ تورات زبور انجیل پر کیوں عمل نہیں؟ جب انبیاء سب ایک ہی ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، تو ہمارے نبی کی شریعت پر عمل کیوں؟ حضرت ابراہیم ملت ابراہیم حنیفہ تھے، حضرت ابراہیم کو ہم کیوں نہ اپنا نبی نہیں مان سکتے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو کیوں ہم اپنا نبی نہیں مان؟ ایسے بہت سارے سوالات ہیں، لیکن ان سوالات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ جو بول دیا بس وہ کرتے جاؤ، نبی جو کر کے چلے گئے بس وہ کرتے جاؤ۔ کیوں؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہمارے نبی کے اوپر دین مکمل ہو گیا، اب نیا نیا دین لانے کی ضرورت نہیں۔ تو ہمارے دین میں جتنی باتیں تھیں وہ ہمارے نبی صرف بول کر نہیں بلکہ کر کے دکھا کے چلے گئے۔ بس ہمارا ایمان الذین یؤمنون بالغیب، حواس سے اور عقل سے جو اوپر ہے نا، ان سب پر ہمارا ایمان ہے، بس ہمیں ثبوت نہیں پوچھتے۔ اللہ ہے، ثبوت پوچھے اس نے آج تک ہمیں۔ نماز کیوں پڑھنا؟ ثبوت پوچھے نہیں آج تک ہمیں، الحمدللہ۔ روزہ کیوں رکھنا؟ اور روزے میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکے کیوں رہنا؟ پانی کیوں نہیں پی سکتے؟ چاول نہیں کھائے، پانی کیوں نہیں؟ ایسے بہت سارے سوالات انسانوں کے دل و دماغ میں ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کا ایک حد بیان کر دیے، ایک اصول بتا دیے، ایک قانون بتا دیے، قاعدہ بتا دیے۔ اب اس کے مطابق انسان زندگی گزارے گا تو اللہ کا بھی محبوب بنے گا، ہمارے نبی کا بھی محبوب بنے گا۔ ارے بس، تو اللہ جو کچھ بھی کرے گا کوئی اللہ سے پوچھ نہیں سکتا، لیکن ہم جو بھی کریں گے وہ اللہ ضرور پوچھے۔ تم نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن یاد تھا، اتنا خوشیاں مناتے تھے، ٹھیک؟ تم نا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن یاد تھا، اتنا غم مناتے تھے، ٹھیک؟ اچھی بات ہے آپ کے خیال کے مطابق۔ تم انسانوں کو میرے برابر کر دیے، چلو یہ بھی مان لیتے ہیں، انسانوں کو تم میرے برابر بنا دیے، تم پتھروں کی پوجا کیے، تم جانوروں کی پوجا کیے، کیسے کیسے کام تم دنیا میں کیے۔ تھوڑا تم عقل لگا لیتے، تھوڑا میں جو عقل دیا ہوں وہ عقل لگا لیتے۔ جن کو آج چالاک سمجھ رہی ہم، جن کو آج ہم عقل مند سمجھ رہی، جن کی دنیاوی ترقی کو دیکھ کر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کتنے عقل مند ہیں، کتنے چالاک ہیں، دنیا کو اتنا جمع کر رہے ہیں، کل وہی لوگ کہیں گے قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، اگر ہم دین کی باتیں سن لیتے اور اس میں عقل لگا لیتے تو ہم جہنم میں نہیں جاتے تھے۔ وہ خود کہیں گے بھائی، جن کو آج ہم سب عقل مند سمجھ رہے ہیں۔ تو تم نا نبی کے پیدائش کا دن یاد تھا، امام حسین کی شہادت یاد تھی، تو تم نا یہ یاد نہیں تھا کہ فجر کی نماز بھی فرض ہے، ظہر کی نماز بھی فرض ہے، عصر کی نماز بھی فرض ہے، مغرب اور عشاء کی نماز فرض ہے۔ مسجد پوری دنیا میں ہے لیکن روضہ اقدس صرف مدینے میں ہے، سجدے کی جگہ پوری دنیا میں ہے لیکن مدینۃ المنورہ صرف ایک ہی جگہ ہے۔ تو کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مسجد پوری دنیا تھی، بھر بھر تھی، آپ کو ہر جگہ مسجد مل سکتی تھی، آپ کو ہر جگہ، آپ سفر میں جاؤ، آپ کہیں بھی چلے جاؤ، آپ زمینوں کے اوپر چلو، پانی کے اندر چلو، آسمانوں میں اڑو، تم نہ وہاں بھی نماز پڑھنے کا حکم تھا، کیوں نہیں پڑھے؟
پوچھتا کہ نہیں اللہ؟ یہ پوچھتا کیا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منع یا نہیں منع؟ یہ پوچھتا اللہ. ماتم منع یا نہیں منع؟ یہ پوچھتا اللہ. ہاں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کبھی بھی حملہ جب کرتا ہے تو بڑی چیزوں پر حملہ کرتا ہے، چھوٹی موٹی چیزوں پر حملہ نہیں کرتا. اس کا حملہ صرف ایمان پر ہوتا. چھوٹی موٹی چیزیں تو بس اس کے چھیلے کر لیتے، لیکن بڑا شیطان جو ہے نا، اس کا حملہ کبھی بھی کس پر ہوتا ہے؟ بندوں کے ایمان پر ہوتا ہے. گناہوں میں مبتلا کرایا تو سب کیا کرنا شروع کر ڈالے؟ توبہ کرنا شروع کر ڈالے، استغفار کرنا شروع کر ڈالے. تو ایسے کاما کرانا شروع کرے انسانوں سے کہ انسان اسے گناہ سمجھ رہا ہے نہیں تو انہیں توبہ کرتا ہے نہیں کرتا. یہ چھوڑا سچ کہ تو گناہ کرا تھا، فوراً جاتے 2 رکعت نماز پڑھتے، توبہ کر لیتے، روتے، آنکھوں میں سے پانی نکال لیتے، گناہ معاف ہو جاتے. کیوں؟ اللہ خود فرماتے زمین بھر کر گناہ لاؤ، میں زمین بھر کر معافی لاتا ہوں. تمہیں گھبراؤں، تمہیں آسمانوں کی بلندیوں تک گناہ پہنچا لوں، صرف ایک مرتبہ کو تم استغفرتنی غفرت لک فلا ابالی، صرف مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کر دوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو شیطان دیکھا ارے یہ کیا رہا کہ مصیبت، ہم ان سے گناہ کریں تو انہیں کیا کریں؟ توبہ کریں. اس لیے شیطان کیا کرا بول کہ ایسے کاما کرایا، ایسے بدعات نئے نئے دین میں کاما شروع کرایا انسانوں سے کہ انسان اسے گناہ سمجھ رہا نہیں. جب انسان اسے گناہ نہیں سمجھا تب انہیں توبہ کرتا ہے نہیں کرتا. اب پوری زندگی اسی کو دین سمجھ کر مر جاتی. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ تم اللہ کو یاد رکھو گے، اللہ تم نہ یاد رکھے گا. اگر اللہ کو یاد رکھو گے، اگر اللہ کو یاد نہیں رکھو گے پھر بھی اللہ یاد رکھے گا. ارے بات سب میں اگر اللہ کو یاد رکھو گے تو تم اپنے سامنے اللہ کو پاؤ گے. اس لیے کہ ہر کام کرنے والی ذات صرف ایک ہے اللہ. جو بھی پوچھنا ہے اللہ سے پوچھو، خود ہمارے نبی بتائے. جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو، خود ہمارے نبی بتا رہے. پوری دنیا مل کر بھی نفع پہنچانا چاہے پہنچا نہیں سکتی، پوری دنیا مل کر نقصان پہنچانا چاہے نقصان نہیں پہنچا سکتی، مگر اتنا ہی نفع اتنا ہی نقصان جتنا اللہ مقدر میں لکھ دیا. تو کتنی پیاری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس لیے خود بھی دین سیکھنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی دین سکھانا ہے. خود بھی نفع اور نقصان کا مالک کون ہے یہ خود بھی سمجھنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی کیا کرنا ہے؟ سمجھانا ہے. قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ. اے نبی کہہ دیجئے کہ میں مالک نہیں ہوں اپنے نفس کو نقصان اور نفع پہنچانے کا مگر جتنا اللہ چاہے. اللہ جتنا نفع دینا چاہے اتنا ہی نفع، اللہ جتنا نقصان دینا چاہے اتنا ہی نقصان. اور توحید میں نجات ہے، شرک میں ہلاکت ہے. توحید کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، شرکی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. چنانچہ ایک حدیث میں بڑا ہی عبرتناک، بڑا ہی دردناک واقعہ لکھ کر ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی کی مغفرت ایک مکھی کی وجہ سے، ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں گیا اور ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے دوزخ میں گیا. ایک آدمی مکھی کی وجہ سے کہاں گیا؟ جنت میں گیا. ایک آدمی مکھی کی وجہ سے کہاں گیا؟ جہنم میں گیا. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے؟ فرمایا 2 آدمیوں کا ایک قوم پر گزر ہوا. 2 آدمی کیا کرے؟ ایک قوم پر گزرے. اس قوم کا ایک بت تھا، اس قوم کا ایک بت تھا، ایک دیو تھا جو کوئی وہاں سے گزرتا اس کے لیے قربانی کرتا. کوئی بھی آدمی اس قوم سے گزرتا تو اس بت کے سامنے کیا کرنا تھا؟ قربانی کرنا تھا. تو اس قوم نے ان 2 گزرنے والوں سے بھی کہا کہ اس بت کے لیے قربانی کرو. ان کے رول کے مطابق، ان کے قانون کے مطابق، ان کے دستور کے مطابق کیا بولے گوارے تمہیں ہاں دونوں جاری نہیں، قربانی کر کو جاؤ. ان میں سے ایک نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے. لوگوں نے کہا کہ ایک مکھی کی قربانی کر ڈالو بس، ایک مکھی کی قربانی کر ڈالو بس. اس نے مکھی کی قربانی کر دی تو وہ دوزخ میں چلا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ بت کے سامنے قربانی گویا کہ اسے معبود سمجھ کر نہ قربانی کرے. اس لیے غلط کام کیا. کہاں چلا گیا وہ؟ صرف کیا ذبح کرے سو؟ بڑے بڑے گائیں بکرے بیل بھینسا نہیں، صرف کیا؟ مکھی. دوسرے نے کہا میں اللہ کے سوا دوسروں کو قربانی میں پیش نہیں کرتا، میں سوائے اللہ کے
دوسرے کو قربانی پیش نہیں کرتا. یعنی مطلب کیا, میں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے کسی کے لیے قربانی نہیں کرتا, چاہے مکھی ہی کیوں نہ ہو, چاہے مکھی ہی کیوں نہ ہو. قربانی صرف میں کس کے لیے کروں گا؟ اللہ کے لیے, اس لیے کہ اللہ کے نام پر قربانی جائز. اللہ کے علاوہ کسی کا نام بھی لے کر قربانی کرو, قربانی جائز نہیں ہوتی. تو قوم کو غصہ آیا, قوم قتل کر ڈالی, تو وہ جنت میں چلا گیا. کیوں؟ ایمان پر جمع تھا لیکن دنیاوی اعتبار سے قتل کر ڈالے, اسے دنیاوی اعتبار سے شان پروٹوکول دیے, لیکن آخرت کے حساب سے انہیں جہنم میں گئے, انہیں جنت میں گئے. کیوں؟ انہیں اپنے ایمان پر مضبوط تھا. جان جائے پھر بھی اللہ کی توحید میں شرک پسند نہیں کرا, ملاوٹ پسند نہیں کرا. انہیں قربانی دیا ہے, مکھی کی قربانی دیا ہے. ارے بس, تو ایک مکھی کی وجہ سے آدمی جنت میں گیا, اسی ایک مکھی کی وجہ سے آدمی کہاں گیا؟ جہنم میں. تو آج بہت ضرورت ہے موحد بننے کی, یعنی توحید میں پکے بننے کی. اگر ہم شرک سے, بت پرستی سے, ستارہ پرستی سے, سورج اور چاند پرستی سے, شخصیت پرستی سے باز آ جائیں اور ایک اللہ کو ماننے والے ہو جائیں تو ہمیں کا ہر ایک فرد ایک سپر طاقت بن سکتا ہے. ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک جگہ لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی, بہت سارے لوگ جمع ہو گئے تھے. آپ نے پوچھا کیا بھائی کیا بات ہے, کیوں جمع ہو گئے؟ تو بتایا گیا کہ حضرت ایک شیر ہے جو لوگوں کا راستہ روک رہا ہے. حضرت کیا ہے؟ ایک شیر آ گیا ہے جو لوگوں کا راستہ کیا کر رہا ہے؟ روک رہا ہے, اور لوگ اس سے ڈر محسوس کر رہے ہیں. ظاہر سی بات بھائی, شیر آ گیا تو ڈرتی کہ نہیں؟ ڈرتی. اس میں الگ راستہ الگ روک رہا ہے. ارے بس, تو کتنی پیاری بات. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنی سواری سے اترے اور شیر کے پاس گئے, اس کا کان پکڑ کر کیا کرے؟ مروڑے, اور اس کی گدی پر بھی ڈالے دبا, اور اس کو راستے سے بھی ہٹا دیے. کسے؟ شیر. پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بارے میں سچ فرمایا تھا کہ ابن آدم پر جب یہ مسلط کیا جاتا ہے تو جب ابن آدم اس سے ڈرتا ہے, جب آدم کے بچوں پر, انسانوں کے سامنے جب اللہ اسے مسلط کرتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اسے ڈرنا شروع کرتا ہے. اور جب اللہ سے ڈرتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مسلط نہیں کرتا, ابن آدم کو اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے جس سے وہ امید پاتا ہے. اور اگر وہ اللہ سے کسی سے امید نہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی اور کے حوالے نہیں کرتا. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرنا چھوڑ کر مخلوق سے ڈرنا شروع کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کو تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دے. اب ڈرو اور ڈرو. جب تمہیں اللہ سے ڈرے تو مخلوق تمہارے سے ڈری. صحابہ ڈرتے تھے جنگلوں میں, صحابہ ڈرتے تھے دریاؤں میں گھوڑے دوڑے, جنگلوں میں سفر کر کے دکھائے, ہاں کبھی ڈرے نہیں. کیوں؟ ان کا ڈر صرف خالص ایک سے تھا, اللہ سے تھا. اس لیے دنیا ان کے قدم چومتی گئی. آج مرد بچے گلیوں میں سے گزرتے نہیں بھائی, رات کے اندھیروں میں, دن میں گھر میں اکیلے نہیں رہ سکتے مرد بچے, ڈر لگتا کہتے. عورتوں کا کیا حال رہے گا؟ ہاں, ایک جھنگور آ گیا, سپلک آ گئی تو کیا حال رہا, سانپ آ گیا تو لو بے ہوشی چھوڑا دے سکا ہے, بعض لوگ انتقالی چھوڑا دے سکا ہے, وہ حالت ہو رہی آج. اتنا مخلوق سے ڈر ہے کہ فجر کی نماز اٹھ کر جانے کے لیے بہت سارے لوگ اس لیے ڈرتے ہیں کہ چڑیل ہے گلی میں, کوئی جلالے کو مر گئی ہے. ارے بس رات میں اندھیرے میں جاؤ بول رہی, گھر والے بچوں کو باہر جانا بول رہے, عورتوں کو باہر جانا بول رہے. کیوں؟ چڑیل ہے کہتے لگ جاتے, کہتے جن ہے کہتے لگ جاتا, کہتے اثرات کہتے لگ جاتے, کہتے اتنا ڈر مخلوق سے. تو جتنا مخلوق سے ڈرتے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کو سامنے لاتا جائے گا. اور ڈرو اور ڈرو. دیکھو ڈرنے والے کہتا ڈر رہی نہیں آج بھی, ہاں ہر چیز سے بھی ڈر رہی آج. نئے ڈرنے والے آگے بڑھنے کو جا رہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب مخلوق, جب ابن آدم اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسی چیز اس پر مسلط نہیں کرتے جس کی وجہ سے اس کا ڈر منتقل ہو جائے, اور جس سے امیدیں باندھ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے ساتھ اسے لگا کر ان سے جو امیدیں باندھ ہے انہوں نے پورا کر دیتے رہا.
تو اللہ کے ماننے والے ہو جانا ہے ہم سب، پھر دیکھنا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے۔ تو تمام انبیاء علیہم السلام بھی یہی دعوت دیا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال، کہتے 950 سال ارے بس سب نے تو پوری عمر توحید میں گزار ڈالا، توحید کی دعوت میں گزار ڈالا، بدن لہو لہان ہو جاتا، صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑتے تھے۔ تو اتنی بڑی عمر میں بھی اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا نہیں چھوڑا۔ تو اتنی محنت کرنے کے بعد صرف کتنے لوگ ایمان لائے؟ 80 لوگ۔ کتنے لوگ؟ 80 لوگ۔ لیکن پیچھے پیچھے ہٹے، ہار مانے، اتنا مارا گیا، اتنا ستایا گیا، اتنا مذاق اڑایا گیا۔ کتابوں میں ایک قصہ لکھ رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے۔ کیا بنا رہے تھے؟ کشتی بنا رہے تھے۔ تو گاؤں والے کیا کرے، آ کو وہ کشتی میں پاخانہ کر ڈالے پورے کے پورے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بہت دل دکھا کہ اللہ تیرے حکم سے میں کیا بنایا؟ کشتی بنایا، تو لوگ اسے کیا کر ڈالیں؟ گندا کر ڈالیں۔ اللہ تو ہی میری مدد کر۔ تو اتفاق سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کھجلی پیدا کر ڈالا، گاؤں کیا پیدا کر ڈالا؟ کھجلی پیدا کر ڈالا۔ تو اللہ کی شان، ایک آدمی اس کشتی کے سامنے سے گزرتا سلپ ہو کے کشتی میں گر گیا۔ تو گرنے کی وجہ سے پاخانہ جب اسے لگا نا، اس کی کھجلی کم ہو گئی۔ تو جب کھجلی کم ہوئی نا، انہیں گاؤں میں اعلان کر دیا۔ کیا کر دیا؟ گاؤں میں اعلان کر دیا۔ اعلان کرنا ہی باقی تھا کہ پورے کے پورے لوگ جو ان کے زمانے میں جو جگہ تھے کہ بگیٹاں تھے کہ کیا تھے کہ معلوم نہیں، اس میں سے پانی لا 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 کشتی کو ایسا دھوئے کہ دھو کو جو بھی بچتا تھا وہ سب اٹھا کو کیا کرتے تھے؟ اپنے جسم پر لگاتے تھے، تب جا کر ان کی کھجلی کم ہوگی۔ ارے بس، تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسروں کا برا چاہتا نہیں، ہمیشہ اس کے ساتھ ہی برا ہوتا، کما تدین تدان۔ تو توحید میں ہمیں چلتے رہے، ہمیں جم کر تھے۔ گاؤں دشمن بن گیا، محلہ دشمن بن گیا، سوسائٹی والے دشمن بن گئے، خاندان والے دشمن بن گئے، برا چاہنے لگ جا رہی، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ہمیں کون سے بھی ہمارے خاندان والے ہم نے چھوڑا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مبارک ہستی، اتنی مقدس ہستی، ان کے اوپر ہماری جانیں بھی قربان ہیں، ہماری روحیں بھی قربان ہیں۔ پوری زندگی، پوری یوم آخرت کا بلکہ جنت الفردوس میں جانے تک بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں انگنت مرتبہ درود و سلام نازل ہو۔ اتنی مقدس ہستی ہمارے نبی کی، لیکن توحید کا جب نام لے کر اٹھے ہمارے نبی تو خود خاندان دشمن بنے گی، خود خاندان تکلیف دیے کہ خود مکہ والے گاؤں والے تکلیف دیے کہ نہیں؟ تو میں اگر توحید کا نام لے کر اٹھوں، میرا دشمن کوئی نہ بنے، پھر فائدہ کیا میری توحید کا؟ اتنی اچھی دعوت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی میں اچھی دعوت دیا کہ لوگ میرے سے دشمنی کریں نہیں، میرے سے محبت کریں۔ ایسا ہو سکتا؟ نہیں۔ آتے برا چاہا جاتا آپ کا، لیکن ٹینشن لینا، بس چلتے رہنا، آگے چلتے رہنا، توحید میں پکے رہنا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی تکلیفیں اٹھائی، بچپن ہی سے اللہ کی کیا وہ اللہ کی یاد، اللہ کو پہچاننا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو اپنے دل میں لانا، اللہ کی پہچان میں اپنی زندگی پوری گزار ڈالے۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اسی طرح 1,24,000 سے زیادہ یا کم و بیش جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے، سب کا سب یہی ایک ہی مشن تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ صرف یہی تھا، لا الہ الا اللہ، کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ ہر نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے، خوشی اور غم کا مالک اللہ ہے، صحت اور بیماری کا مالک اللہ ہے، زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے۔ تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع آیا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں، تو کتنا طائف، شیب ابی طالب، احد، بدر، خندق، کیسا تکلیفیں دیے گئے، صحابہ رضی اللہ عنہ کو کیسا مارا گیا، حضرت سمیہ کو کیسا شہید کیا گیا۔ تو یہ سب کیوں ہوا؟ نظام بدلیا کیوں؟
اس لیے کہ یہ سب ایک ہی بول لے کر اٹھے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اتنا تکلیفیں دیتے، اتنا مصیبت دیتے تھے، اتنا پریشان کرتے ہمارے نبی کو، خود جبرائیل آنا پڑتا اور ہمارے نبی کو تسلی دینا پڑتا، ہاں، اور یہ بولنا پڑتا کہ صبر کرو، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ توحید بڑی زبردست چیز ہے۔ اس سے پہلے بولا نہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، میں ایک انڈے کو دیکھ کر اللہ سے محبت میری بڑھ گئی۔ ایک انڈا دیکھ کر کہ جس میں نہ کوئی کھڑکی ہے، نہ کوئی دروازہ ہے، نہ کوئی اندر جا سکتا ہے، نہ کوئی اندر سے باہر آ سکتا ہے، تو ایک بند کمرے میں ایک بچہ کیسے بن گیا؟ یہاں بھی عقل لگا کر اللہ ہے آپ کو معلوم نہیں ہوا تو پھر اللہ اور کیسا سمجھانا؟ کون کر سکتے ہیں بند کمرے میں بچے کو پیدا پانی سے؟ اور وہ بھی انڈا مرغی کے نیچے رکھنا، لیچا کو ہاتھی کے نیچے رکھ ڈالیں گے، انڈا بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں کہ دور کی بات، لیکن انڈا تو چھوٹ جاتا ضرور۔ کیا دیکھو حکمت! اور کسی بطخ کو یعنی تو کسی پرندے کو مرغی کا کاسٹیوم پہنا کر لیچا کو بٹھا لے تو ہلو جیسا چونٹیوں کو مشغول یعنی توجہ ہٹانے کے واسطے شکر کے ڈبہ میں نمک کا ڈبہ لکھ ڈالے تو چونٹیاں راستہ بدلنے کے چلے آتی۔ ارے بس اس طرح انڈے کو ہلو یہ کرنے کے واسطے کسی پرندے کو مرغی کا ڈریس بنا کو انڈے کے اوپر بٹھا لے تو کیا انڈا باہر آ جاتا؟ نہیں، اس کا ایک کنیکشن ہے مرغی کا اور انڈے کا۔ جس طرح جنگلوں میں راستوں میں گندگی کو دیکھ کر یہ پہچان لیتے ہیں کہ کون سی گندگی ہے، کس کی گندگی ہے، بکری کی ہے یا گائے کی ہے یا بیل کی ہے، بھینس کی یا جانوروں کی ہے، انسانوں کی ہے، پہچان میں آ جاتا۔ ارے بس اب تو جب اللہ بنایا سو مخلوق کی پہچان ہم نہ اتنا آسانی سے ہو سکتی ہے، تو اللہ کی پہچان نہیں ہو رہی ہے تو بہت مشکل نہیں ہے۔ زمین بھیگی ہے بھائی، پتے سب بھیگے ہیں، موسم ٹھنڈا ہے، ابریں کالی پڑی ہیں، روڈ سب بھیگا ہوا ہے، تو خود بخود زبان میں کیا آتا ہے؟ کون کی پانی ماری کو کیا بارش پڑا ہے، کیا پڑا ہے؟ بارش پڑا ہے۔ اس لیے کہ یہ سب علامتیں ہیں بارش پڑنے کی۔ تو بارش کو پیدا کرے اس پر اللہ، تو بارش نہیں ہے لیکن اثرات موجود ہیں، تو خود بخود ہمارے دل و دماغ میں آ جاتا ہے یہ بارش کی وجہ سے ہے۔ سورج کا اجالا پوری دنیا میں پڑتے ہی لوگ سمجھ جاتے کہ اب سورج باہر آ گیا ہے۔ رات کا اندھیرا خود بخود آتے ہیں، ہمیں سمجھ جاتی کہ سورج جا کر چھپ گیا ہے۔ تو یہ سب اللہ بنائی ہوئی مخلوق ہے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ ایک حاملہ عورت حمل سے ہے، ایک بخار والا بخار میں ہے، ایک سر درد والا سر درد میں ہے، ایک پیر درد والا پیر درد میں ہے۔ ہر ایک چیز کو علامتوں سے پہچان لیتی۔ تو اللہ ایک تو علامتیں نہیں لکھا، بارش کے لیے صرف ایک ہی علامت، آسمانوں سے پانی گرنا ہوتا۔ دوسرا کیا ہے؟ زمین سے پانی آنا بارش کی علامت ہے۔ ہاں، دھوپ کی ایک علامت کیا؟ سورج کا باہر آنا، سورج کا باہر آنا۔ رات کی ایک علامت پوری آسمانوں پر اندھیرے کو پھیلانا۔ ارے بس تو ہر چیز کی علامتیں بہت مختصر، لیکن اللہ کو پہچاننے کی جو علامتیں اللہ ایک دو رکھے، کروڑوں کے رکھے، اور چاند سورج ستارے یہ سب بہت دور دور ہیں، کبھی کبھی مشکل ہو سکتا ہے، سورج کو سامنے جا کے نہیں دیکھ سکتے، چاند کو سامنے جا کے نہیں دیکھ سکتے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن خود اپنے اندر اتنی نشانیاں اللہ پیدا کر ڈالا ہے، اتنے علامات اللہ اپنے اندر پیدا کر ڈالا ہے کہ اگر انسان خود بیٹھ کر یہ زبان کو آئینے کے سامنے رکھ کر دیکھنا شروع کرے تو اللہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیسا بٹھایا رہنا اندر، کیسا اس میں ہنسنے کی بات کیسا آ رہی ہے۔ کیا تو اندر ٹیبل کاٹ ہے کیا؟ چلو ابھی ہنسنے کی بات بولو، ٹک بٹن دباتے اندر سے ہنسی کی باتیں آنا، کیسا رونے کی بات آ رہی ہے، کیسا افسوس کی بات آ رہی ہے، ہر ایک الگ الگ۔ اب دیکھو اللہ ایسا بنا لے رہا تھا
کہ ہمیں جا کو کسی کو ان کے گھر میں انتقال ہو گیا ہے، ہمیں جا کو ان کو کیا کرنا، تسلی دینا۔ اللہ ہنسنے کی عادت رکھ دلانا تھا ہم نا، ہر بات پہ ہنسی آتی ہے، ہر بات پہ ہنسی آتی ہے۔ تو اب ہمیں میت کے گھر میں جا کر ہنسلے کو ایو بہت افسوس ہوا کہ تمہارے گھر میں جنازہ ہے، کیونکہ لیڑ کو ہنسے تو ہمیں ہنسی کو کنٹرول کر سکتے نہیں، اللہ ہم نے ایسا بنا لیا تو کیا کر سکتے؟ کتنا بڑا فتنہ کھڑا ہوتا تھا، پورے گھر والے مارتے، ہونا کو مستی کر رہا کیا تو رونے کی عادت ڈالتا رہتا تھا۔ شادی کے دن امام صاحب پوچھے کہ آپ نے قبول کیا؟ تو انکھیوں میں سے پانی جا رہا اسے، ارے بس میں نے قبول کیا، انکھیوں میں پانی جا رہا۔ امام صاحب بولتی نہیں بھائی، رو رہا باپ نوشان رو رہا ہے، میں یہ نکاح میں مانتا نہیں، میری عادت ہی چاہیے کہ تو بھی نہیں مانتی۔ نہیں بولو، دل سے بولو، کیا تم ظلم ہو رہا کیا تمہارا؟ تو کیسا بنایا دیکھو، آنکھوں کو، کانوں کو، زبان کو، ناک کو، ہاتھوں کو، پاؤں کو، پیٹ کو، پورے جسم کو، بالوں کو، کیسا بنایا ہے۔ اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے اللہ کو سمجھنا؟ اتنا آسان اللہ کو سمجھنا، پھر بھی آج اللہ سمجھ نہیں آ رہی ہے تو کیا کریے؟ کبھی بیٹھنا تو صحیح نہیں کہ اتنی اچھی آنکھیں دیا، زبان دیا، ناک دیا، کان دیا، ہاتھ دیا، پاؤں دیا، دل کا دھڑکنا جب تک ہے تب تک عزت ہے، دل کا دھڑکنا ختم، عزت ختم۔ پیسہ ہے، عزت ہے، پیسہ ختم، عزت گئی۔ تو کیسا بنایا ہے، یہ سب کیوں بنایا بولوں کیا؟ ہمارے لیے۔ ہم نہ کیوں بنایا بولوں کیا؟ اللہ کے لیے۔ جو ہمارے لیے بنایا ہے ہم ان کے لیے بن گئی۔ ارے بس جو چیزیں ہمارے لیے بنایا نہیں ہم ان کے بن جاتے ہیں، چیزاں کے بن جاتے ہیں۔ جو ہمارے لیے بنا ہوا ہے تو ہمیں اس کے بنتے نہیں۔ کپڑے ہمارے لیے بنائے ہوئے، ہمیں کس کے ہو گیا تھا؟ کپڑے کے چھو گئے۔ کپڑے پہن کو اللہ کے قریب ہوئی نہیں۔ کھانا بنایا ہمارے لیے لیکن کھانے کے حوالے ہو گیا ہمیں۔ کھانے کو بنایا نا اس اللہ کے حوالے ہو جائیں گے، اور کتنا اچھا کھلاتا رہے گا، یہاں چتنا اچھا کھلا رہا ہے، یہاں چتنا اچھا پہنا رہا ہے، یہاں چتنا اچھا رکھ رہا ہے۔ امتحان ایگزام ہال میں ہی، ایگزام ہال میں ہو کوئی اتنا اچھا رکھا ہے، تو جب ایگزام نہیں، جب ہمیں پاس ہو جاتی، سوچ کو دیکھو کیا دینے والا ہے، کیا کھلانے والا ہے۔ کہاں تو دیکھیے ایگزام ہال میں روٹیاں دیتی ہیں، گوشت دیتی ہیں، کھانے دیتی ہیں، پینے دیتی ہیں، سونے بھی دیتی ہیں، کپڑے بھی دیتی ہیں، جورو بھی دیتی ہیں، بچے بھی دیتی ہیں، خاندان بھی دیتی ہیں۔ کہاں تو بھی دیکھے تو جنت سے ہمیں کیوں اس میں کیا امتحان کی خاطر؟ کس کے خاطر؟ کہیں کہ تو گوشت میں بھی امتحان ہے، کپڑوں میں بھی امتحان ہے، پانی میں بھی امتحان ہے، چیزوں میں بھی امتحان ہے، ہر چیز میں اللہ امتحان رکھے۔ کہیں کہ تو میرے بندے میرے قریب آ جاتے ہیں، ہر چیز میں علامتیں رکھے اللہ، کہ تو یہ علامت دیکھو تبھی میرے بندے کو یقین ہو جاتا ہے میں ہوں کو، پھر بھی ہمیں قریب نہیں ہو تو کیا کرنا۔ اس لیے ان سب چیزوں کا ایک ہی چیز ہے، ان سب چیزوں کے لیے ایک ہی چیز ضروری، وہ کیا؟ اللہ کو اس کی ذات میں اکیلا مانو، اللہ کو اس کی صفات میں اکیلا مانو، 24 گھنٹے اللہ کا تصور اپنے دل و دماغ میں رکھو۔ ہر نفع مل گیا اللہ کی طرف سے سوچو، نقصان مل گیا اپنے گناہوں کی وجہ سے سمجھو، خوشی مل رہی ہے شکر ادا کرو، تکلیف پہنچ رہی ہے صبر کرو، نفع اللہ کی طرف منسوخ کرو، نقصان کو اپنے طرف منسوخ کرو کہ نقصان اس لیے ہوا کہ میں فلاں گناہ کا کام کرے، نفع اس لیے ملا کہ میرا اللہ میرے سے خوش ہے۔ ارے بس تو اس لیے مصیبتوں پر صبر کرنا ہے، نعمتوں پر شکر ادا کرنا ہے۔ ان سب چیزوں کو، یہ سب چیزیں ہمارے اندر آتی کیسے؟ توحید کی وجہ سے۔ اللہ سے دوستی پکی رہی، اللہ سے ہماری جو دوستی ہے پکی رہی، اللہ سے جو محبت ہے وہ پکی رہی، توحید میں ہمیں پکے رہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارا ایمان ہمیں کہاں تک لے کر جائے گا؟ انشاءاللہ جنت تک لے کر جائے گا۔ اگر ہمارے ایمان میں، ہماری توحید میں ذرہ برابر بھی فرق آیا، جیسا کہ مکہ والوں کا آیا تھا، جیسا کہ عرب والوں کا آیا تھا، جیسا کہ پوری دنیا والوں کا آیا تھا، تو مشرک کہلائیں گے۔ کیا کہلائیں گے؟ کئی دن سے چل رہی ہے الحمدللہ توحید اور شرک کے کئی پارٹ ہو گئے، تقریباً 5 یا 6 پارٹ ہو گئے ہیں قریب، تو اس میں تفصیلاً میں بولتا آیا ہوں کہ کیسے عبادت گزار تھے، کیسے نیکی کے کام کرنے والے تھے، لیکن تھوڑا سا شرک ان کے اندر تھا تو پورے کے پورے اعمال غارت ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ نبیوں سے بھی کہہ دیا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر آپ بھی شرک کرو گے تو آپ کے اعمال کو بھی برباد کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ یہ انبیاء کو بولنا تھا، لیکن اشارہ کس کی طرف تھا؟ امت کی طرف تھا۔ میں انبیاء کو چھوڑتا نہیں کہ تم نہ چھوڑ رہا تو
مشرکوں کے بارے میں ہاتھ اٹھائے حضرت نوح علیہ السلام اللہ منع کر دے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ منع کر دے، ہمارے نبی اللہ منع کر دے کہ نہیں؟ لیکن جب ایمان والوں کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ دعائیں قبول کرتا گیا یہاں تک کہ رضی اللہ عنہ ورضوا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ کامیابی پر کامیابی، خوشخبریوں پر خوشخبریاں اللہ دیا، صرف کس کی وجہ سے؟ توحید کی وجہ سے، ہے کہ نہیں؟ اس لیے توحید میں ہم پکے رہنا انشاءاللہ۔ اور بھی وچن، اب شرک کہاں سے شروع ہوا، شرک کی ابتدا کیسی ہوئی، شرک سب سے پہلے دنیا میں کہاں سے شروع ہوا، بننے کی کیا وجہ، شرک کتنی خطرناک چیز ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل سے بات آئے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا طریقہ۔